چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں، قلبی طور سے، اور اللہ سے کم مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارے سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، آج ہماری احادیث ہوں گی، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون سی دو عادتیں ہیں ساتھیوں؟ کہ جو عادتیں وہ کوئی بھی مسلمان کرے گا، ان کی پابندی کرے گا تو وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوگا۔ ہاں، وہ دونوں عادتیں آسان ہیں، الحمدللہ بہت آسان ہے ساتھیوں، بہت ہی زیادہ، لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آسان چیز اور عمل کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن انشاءاللہ آسان ہے، ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ عمل، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے ساتھیوں، الحمدللہ۔ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، 10 مرتبہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ساتھیوں، الحمدللہ۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا 33 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، تو 10 مرتبہ ایکسٹرا پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، الحمدللہ، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہو گئے۔ سبحان اللہ ساتھیوں، کتنا زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، 10 گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اللہ نے 10 گنا اس کو بڑھا دیا۔ تو کتنے ہو گئے پھر؟ ایسے اگر ہم 5 نمازوں میں پڑھ رہے ہیں 10 مرتبہ تینوں کو، تو 1500 ہو گئے، الحمدللہ۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے، جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہوئی ساتھیوں، الحمدللہ۔ جن کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 1000 نیکیاں۔ کل قیامت کے دن پتہ چلنے والا ہے ساتھیوں کہ ایک ایک نیکی کا کیا کیا مل رہا تھا، ہم کیا کیا کما سکتے تھے ایک ایک نیکی سے۔ کیا ہو جائے گا کہ کسی کی 49 نیکیاں ایک گناہ ہو گیا، تو وہ ایک نیکی کے لیے پورے میدان محشر میں پھرنے والا ہے کہ ایک نیکی دے دیجیے، کوئی بھی نہیں دے گا ساتھیوں۔ بچے ہوں گے منہ موڑ لیں گے، بیوی ہوگی منہ موڑ لے گی، ماں باپ ہوں گے وہ بھی منہ موڑ لیں گے، شوہر ہوں گے اگر آپ کی تو وہ بھی منہ موڑ لیں گے، یعنی کوئی بھی نہیں کام آنے والا صرف ایک نیکی کے لیے ساتھیوں۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ ایک نیکی ہم یوں ہی کما سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا میں نے الحمدللہ، ایک نیکی ملی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا کر دیا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ میں کیا کچھ کما سکتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں۔ تو یہ دو جو ہے نا، دو عادتیں کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ انشاءاللہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 30 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اور کیا کرنا ہے، جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئی ہیں، سبحان اللہ ساتھیوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن میں 2500 گناہ، یعنی جو گناہ کرتے ہیں ہم، کون کرتا ہوگا؟ یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں 2500 نہیں ہم کر سکتے ساتھی گناہ، ہے نا، چاہے ہم کتنا بھی سوچیں، لیکن پھر بھی اتنے نہیں ہوں گے، 100 200 500 1000، ٹھیک ہے، لیکن اتنے سارے نہیں، لیکن الحمدللہ روز ہمارے نام اعمال میں 2500 نیکیاں لکھی جائیں گی اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ان دو عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ان کو تعجب آیا کہ اتنا آسان عمل ہے،
اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما رہے ہیں اور جنت بھی عطا فرما رہے ہیں، ان کو ہزاروں نیکیاں بھی مل رہی ہیں، پھر اتنے لوگ، اتنے کم لوگ کیوں ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ اس کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ نیند کا غلبہ زیادہ ہے تو بس سو گئے بنا پڑھے ہی، لیکن انشاءاللہ آج سے یاد رکھنا ہے ساتھیوں، کتنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحمت فرما رہے ہیں تو ان کو کیوں ہم نے چھوڑنا ہے نا؟ تو انشاءاللہ جب بھی رات کو بستر پر جائیں تو تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں ساتھیوں، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اور پڑھ لیا کریں آپ ایکسٹرا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 1 منٹ رکے میں لنک ڈال دیتی ہوں جی۔ تو دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا۔ ہاں، کیا پڑھنا نہ چھوڑنا ہے ساتھیوں؟ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ چھوٹی سی ہے، یاد ہو جائے گی سب کی انشاءاللہ، ہاں کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو گروپ پر بھی شیئر کر دوں گی۔ تو کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ، کتنی آسان ہے نا ساتھیوں۔ ہاں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ جی، اب دیکھیں کیا ہے اس کا ترجمہ، کہ اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں، سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں نا ساتھی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ کتنی پیاری چیز مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، ذکر مانگ رہا ہے، شکر مانگ رہا ہے اور اچھی عبادت مانگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جی یہ ساتھی جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص بھی پڑھنے کا ذکر ہے، سبحان اللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی تو دیکھیں آتا ہی ہے، سنتے ہی ہیں الحمدللہ کہ آیت الکرسی پڑھیں گے نا ساتھیوں تو کیا ہے کہ مطلب موت آئے گی، جی موت ہی بس روکے ہوئے ہیں جنت میں جانے سے، نہیں تو الحمدللہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنتی ہو گئے، سبحان اللہ ساتھی۔ کتنا آسان عمل ہے، سارے ہی بہت آسان ہیں ہے نا؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ہاں، رات کو بستر پر جائیں تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اور یہ جو چھوٹی سی میں نے دعا بتائی ہے آپ کو یہ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ، اور ہر نماز کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے الحمدللہ، جو کہ بہت سارے ساتھی ہمارے پڑھتے بھی ہیں، اور جو نہیں پڑھتے انشاءاللہ آج سے اسٹارٹ کیجیے گا ساتھی، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنی آسان ساتھیوں، اور کیا ہو رہا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہے، الحمدللہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ جی ساتھی تھوڑی بڑی ہو جائے گی دعا، نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے دوسری حدیث لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں ساتھیوں؟ ایک ہے فجر اور ایک ہے عصر، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیں فجر میں کیا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے نا فجر، کیونکہ دیکھیں نیند کا غلبہ ہے، اب تو سردی کا موسم آ رہا ہے آگے آگے، اور لوگوں کی نمازیں قضا ہونے والی ساتھی، کیونکہ بستر چھوڑنے کا، لحاف چھوڑنے کا من نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو کیا بتایا جاتا ہے کہ اس وقت میں جبکہ نفس پریشان کرے اور سردی بہت زیادہ ہو، جو اس وقت میں نماز فجر پڑھ رہا ہے تو وہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے وہ شدید محبت کرتا ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ تو یہ ایک تو ہوگی فجر کی، اور دوسری کیا ہو گئی الحمدللہ؟ عصر کی ہر کوئی نہیں پڑھتا، یعنی دیکھیں عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، گھر میں ہے، پڑھ لیں گی، لیکن جو جینٹس لوگ ہیں نا
وہ نہیں پڑھ پاتے ساتھیوں، کیونکہ اس وقت میں ان کی شاپ پر کسٹمر زیادہ آتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ پورے دن سے تو کسٹمر نہیں آئے تھے، ہے نا، تو اب اگر میں چلا گیا تو کسٹمر چلے جائیں گے، تو میں نماز نہیں پڑھ رہا، مغرب کی پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، مغرب میں 4 فرض ادا کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اس کی پچھلی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں بھلے اس نے 10 حج کیے، 10 عمرہ کیے، ہاں پتہ نہیں اس نے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کی ہے، اس کی ساری کی ساری وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہم حافظنا ساتھیوں، کتنی بڑی بات ہے دیکھیں، ہے نا۔ تو پھر اسی لیے اللہ کے نبی نے اسپیشل کہا ہے ظہر کا اور عشاء اور دیکھیں مغرب کا ذکر نہیں آیا۔ الحمدللہ نماز تو نماز ہے، ہر نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بے شک پڑھنی ہے، چھوٹ کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ ٹھنڈی نمازوں کا اسپیشل آیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت روبیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے، یہ بھی یہی بات ہوئی، لیکن یہاں پر جنت آ گئی کہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری حدیث میں کیا آ گئی ہے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ کلمات کون سے ہیں ساتھیوں، مطلب اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، الحمدللہ کیا کیا بتائیں، الحمدللہ اس قدر کے فائدے ہیں، تو وہی کلمات ہیں، بہت آسان سے کلمات ہیں، الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ الحمدللہ ہمارا ہے نا۔ ایک بار چوتھا کلمہ پڑھنے سے کتنا ساتھیوں ہمیں مل رہا ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ 10 مرتبہ فجر کے بعد اگر پڑھ لیا ہے، یا 10 مرتبہ عصر کے بعد پڑھ لیا ہے، تو اس قدر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اتنے زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں ساتھیوں، انشاءاللہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ہے ترجمہ؟ تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں یحیی و یمیتو کی جگہ بیدہ الخیر ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین ہم کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کتنا کچھ مرحمت فرما رہے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت جندب قصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں اس شخص کو، تو اس شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لیں، یعنی پوچھ تاچھ نہ کر لیں، مطالبہ نہ فرما لیں، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں، تو اگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی بات ہے نا ساتھیوں، یہ کیا بتایا کہ کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگ اس کو ستا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو نہیں ستاؤ، لیکن لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی فجر کی نماز پڑھنے والے کی اس قدر کی عزت ہے، الحمدللہ، اور جو نماز نہیں پڑھتے اس کی ذلت بھی بڑی ہے ساتھیوں۔ بتایا جاتا ہے کہ گھوڑے نے اللہ سے کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا ہی بنایا، کم سے کم گدھا نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔
تو گدھا نے کہا کہ اللہ اچھا ہے تو نے مجھے گدھا ہی بنایا، کم سے کم خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر نے کہا کہ اللہ اچھا ہے تو نے مجھے خنزیر ہی بنایا، ہاں کم سے کم بے نمازی تو نہیں بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ایک بے نمازی خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے ساتھیوں۔ اور یہاں پر نماز پڑھنے والا، ہاں پھر اس کی بتائی جا رہی ہے عزت کہ اس کو نہ ستاؤ، ہاں نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، کیا کریں گے کہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں دھکا دے دیں گے۔ اللہم حفظنا۔ تو بہت ہی اچھی احادیث ہیں انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انشاءاللہ، ان پر عمل ضرور کیجیے گا ساتھیوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا ساتھیوں۔